السلام علیکم. سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کورس ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹیکنیکل فنڈامنٹلز. لاسٹ سیشن میں ہم نے دو امپارٹنٹ ٹاپک ڈسکس کیے تھے. دا فرسٹ واز ڈیزائن. انڈر ڈیزائن فرام پروجیکٹ مینیجر پوائنٹ آف ویو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مینجمنٹ اسپیکٹ ڈیزائن سے ریلیٹڈ کیا ہیں اور پروجیکٹ مینیجر کو کن 4 ایٹریبیوٹس کو خاص طور پہ دھیان میں رکھنا ہے جب ڈیزائن اپروول ہو یا اس کا ڈیزائن ورکنگ پروسیس میں ہو. ہم نے کچھ ایٹریبیوٹ ڈسکس کیے تھے کہ ایک اچھے سافٹ ویئر ڈیزائن کے کیا فیچرز ہونے چاہئیں, وچ آر دا پروسیسز انوالوڈ ان ڈیزائننگ. پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ سافٹ ویئر پروڈکٹ کے سلسلے میں جو ڈیزائن تیار ہوتا ہے اس کے آؤٹ پٹ کیا ایکسپیکٹ کی جاتی ہے, ڈفرینٹ کنسیپٹس ڈیزائن سے ریلیٹڈ کیا ہیں, اور وٹ آر دا کی فیچرس وچ ایز اے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیجر یو مسٹ انشور دیٹ ڈیزائن مسٹ کمپلائی ود دیز فیچرس. اور پھر ہم نے کچھ اسٹینڈرڈ ڈیزائن اپروچز جو ہے نا وہ ڈسکس کی تھی. دا سمری آف دیٹ ڈسکشن واز کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ جو بھی ڈیزائن بنے وہ یوزر کے ریکوائرمنٹ کو, کوالٹی اسپیکٹ کو اور ٹیکنیکل کریکٹنیس کو جو ہے وہ انشور کرے. اس میں اتنی کیپیبلٹی ہو کہ ڈفرینٹ چینجز اگر مینڈیٹری چینجز کرنی پڑ جائیں دیٹ شوڈ بی ریسیپٹیو. ماڈولر اپروچ میں کوئی ایڈ آن کرنا ہے تو ڈیزائن شوڈ بی ریسیپٹیو ٹو دیز چینجز. اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور امپارٹنٹ اسپیکٹ فرام مینیجنگ اور مانیٹرنگ پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کیا تھا اینڈ دیٹ واز سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ وائی دس تھنگ از ویری مچ امپارٹنٹ. کچھ ایکٹیویٹیز تھی جو اس سے ریلیٹڈ تھی, وہ ہم نے 2 ایکٹیویٹیز کو لاسٹ سیشن میں ڈسکس کیا تھا. ون واز اینڈ دا موسٹ امپارٹنٹ واز آئیڈینٹیفائنگ آبجیکٹس. ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو مسٹ ہیو اے کنفیگریشن مینجمنٹ سسٹم ان پلیس ان دا آرگنائزیشن یو آر ورکنگ ان, اور اس مینجمنٹ ٹولس کو, سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ڈیورنگ دا انٹائر پروسیس آف امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشنز یہ انشور کرانا ہے کہ جو بھی پروڈکٹ تیار کی جا رہی ہے اس کی کمپیٹیبلٹی ود دا اسپیسیفکیشن, اپرووڈ اسپیسیفکیشن اینڈ کمپلائنس ود دا ڈیزائن اینڈ ایز پر یوزر نیڈ وہ چیزیں جو نئے تیار ہوں. آبجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کنٹرولنگ آف ڈفرینٹ ورژنس. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب پروجیکٹ لانگر ڈیوریشن کے ہوں, کمپلیکس ان نیچر ہوں اینڈ ملٹیپل ٹیمز آر ورکنگ سائملٹینیسلی آن ڈفرینٹ ماڈیولس, تو اس پروجیکٹس میں ڈفرینٹ ورژن فار ٹیسٹنگ پرپزز تیار کیے جاتے ہیں. تو ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو ڈفرینٹ ورژن آف دا سافٹ ویئر ڈیورنگ دا انٹرمیڈیٹ پروسیس آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سائیکلس ان کو آپ نے کیسے مینٹین کرنا ہے. تو یہ لاسٹ پوائنٹ تھا جو ہم ڈسکس کر رہے تھے. ٹائم ختم ہو گیا تھا. ہم اس پوائنٹ کو دوبارہ ٹیک اپ کریں گے اور آج کے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کنٹرولنگ آف دا ورژنس, کنٹرولنگ آف دا چینجز وین ایور دیز آر ریکوائرڈ, آڈیٹنگ اسپیکٹ کیا ہیں اس میں سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ میں, اور ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ چینجز ٹو ریلیونٹ پیپل. تو یہ ہم میجر ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کی سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کی یہ ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد پھر ہم کمپیریزن کریں گے سافٹ ویئر مینٹیننس کا سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کے ساتھ. دیز 2 تھنگز آر ناٹ آئیڈینٹیکل, ان میں کچھ ڈفرینس ہے. پھر بیس لائن اور انٹرم ورژنز آف دا سافٹ ویئر پروڈکٹس. پھر ہم افیکٹو کنفیگریشن کنٹرول سسٹمز کیا ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور آخر میں گائیڈ لائن فار افیکٹو سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ سسٹم کو ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ پھر ہم یہ ٹیکنیکل فنڈامنٹلز کا جو سیشنز ہے, جو ماڈیول ہے, ہم اس کو اوورآل آج کے سیشن میں کنکلوڈ کریں گے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں کنٹرولنگ ورژنس کے ساتھ. جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر پروجیکٹ کمپلیکس ہوں, لانگر ڈیوریشنس ہوں, ملٹیپل ٹیم ایکسپرٹس اینڈ ادر پیپل آر انوالوڈ ان ٹو دیٹ, دا چانسز آر ڈفرینٹ گروپ آف ایکسپرٹس ورک آن ڈفرینٹ سافٹ ویئر پروڈکٹس. وہ جو ڈفرینٹ سافٹ ویئر پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ انیشیل سٹیج پہ ان کو ٹیسٹنگ کے لیے جو پروگرام لکھے جاتے ہیں, اور فائنلی جب فائنل اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں انٹیگریشن کے بعد جو فائنل پروڈکٹ آتی ہے ان کے درمیان میں دیر از اے لاٹ آف ٹیکنیکل ورک انوالوڈ اینڈ دا ڈفرینٹ سافٹ ویئر مینیجرز, سپروائزرز اینڈ آل ادر سافٹ ویئر انجینئرز وہ ڈپینڈنگ اپان دا ریکوائرمنٹ اینڈ دا ورک پلان اس ڈیولپمنٹ فیز میں شامل رہتے ہیں.
تو ان کا جو ورک ہے, ان کی جو آؤٹ پٹ ہے, انٹرمیڈیٹ اور دا فائنل, دوز آر لیبلڈ ود ریفرنس ٹو دا ورژنس. آپ کو پتہ ہے وین ایور وی ٹاک اباؤٹ اے سافٹ ویئر وی آلویز آسک اباؤٹ دا ورژنس. دا ورژنس ریفلیکٹس ہاؤ ریسنٹ دس پرٹیکولر اپلیکیشن از اباؤٹ. اس کا کنٹرول کرنا ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کے لیے بہت ضروری ہے, اور یہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ پروسیس when different things are being tested using different procedures and techniques, تو ان تمام کا جو رزلٹ ہے, ان کے جو فیڈ بیک ہے, اس کو انکارپوریٹ کرنا ضروری ہے. اور جب یہ اس چیز کو چیک کیا جاتا ہے کہ what version is providing what sort of output, اس کے اوپر کامنٹس ہیں, ان تمام کو ہسٹوریکلی ریکارڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس کے لیے ورژن کنٹرول ریفرنس جو ہے نا وہ یوز کیا جاتا ہے. ہم نے لاسٹ میں ڈسکس کیا تھا, اور وہ کہ ورژن کنٹرول کمبائنز پروسیجرس اینڈ ٹولس ٹو مینیج ڈفرینٹ ورژنز آف کنفیگریشن آبجیکٹ دیٹ آر کریٹڈ ڈیورنگ سافٹ ویئر پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. یہ کنفیگریبل جو آبجیکٹس ہوتے ہیں, جن کے ایٹریبیوٹس کو, فیچرس کو, اسکوپ کو آپ ماڈیفائی کر سکتے ہوں بائی اپلائنگ سرٹن ویلیوز, اس کے نتیجے میں پھر جو اس کا آؤٹ کم آتا ہے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو ان کا ریکارڈ کرنا یہ ایک امپارٹنٹ اسپیکٹ ہے کنٹرولنگ آف ورژنس کے پوائنٹ آف ویو سے. ٹو کنٹرول ورژنس ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یو کین یوز ورژن کنٹرول رجسٹرز. اس میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز جو ہے نا وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں, لائک کہ ورژن کنٹرول رجسٹر یو انٹر دا ڈیٹیلز آف دا کمپوننٹس. جو اس سافٹ ویئر پروڈکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, جس ورژن کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کے بارے میں انفارمیشن ہوگی. کمپوننٹ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہوگا اس کے اندر, ڈفرینٹ روٹینز ہیں, پروسیجرز ہیں آپ نے اپلائی کیے, یا آپ نے کوئی ڈفرینٹ آبجیکٹس ہیں, بلٹ ان کوئی فنکشنز ہیں جو آپ نے یوز کیے تھے, تو اس کو ماڈیفائی کیا, کنفیگر کیا اور اس کو یوز کیا. ان تمام کی جو نمبرنگ ہوتی ہے ان کا ورژنس اس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. اینڈ وین دوز تھنگز آر اپلائڈ ان وچ سچویشن ایٹ وٹ اسٹیج, تو ان تمام کا ٹریک ریکارڈ ٹیکنیکلی رکھا جاتا ہے, تاکہ کسی بھی اسٹیج پہ اگر سملر سچویشن ہو تو آپ کے پاس ایک ریفرنس کیٹلاگ یا لائبریری ہو ویئر یو کین پک اپ دا تھنگ which has already been tested. Similarly, it is also advisable to release a baseline after a version is released. What is this baseline? اب یہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا, اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ بیس لائن وائی اٹ از امپارٹنٹ اینڈ ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ فرام دا ادر انٹرم ورژن اراؤنڈ. بیس لائن از اے اسپیسیفکیشن اور اے پروڈکٹ دیٹ از فارملی ریویوڈ اینڈ ایگریڈ اپان. اس سے پہلے کے جو ورژنز ہیں, اس سے پہلے جو کچھ بھی آؤٹ کمز ہے, ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے, اسکرپٹس ہیں, ڈسکشن ہے, پریزنٹیشن ہے, دوز آر اے پارٹ آف دا پروسیس ٹو کمپلیٹ اے پروڈکٹ. تو بیس لائن ہم وہ کہیں گے جس کے اوپر ایکسپرٹ اوپینین آ چکی ہو, اس کے ٹیسٹ ریزلٹ ویریفائی ہو چکے ہوں, اینڈ ایٹ لیسٹ دوز شوڈ بی میٹنگ دا منیمم ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈس. دس پوائنٹ فارورڈ پھر باقی چیزوں کو جو ہے ریفر کیا جاتا ہے. دس سروز ایز اے بیسس فار فردر ڈیولپمنٹ. یہاں تک تو کوئی بھی سافٹ ویئر ہے, کوئی یوٹیلیٹی ہے, کوئی پروڈکٹ ہے, اس کو جب ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کو ریلیز کیا, اس کو اناؤنس کیا, ایک ورژن کنٹرول نمبر آ گیا. اب اس میں فردر امپروومنٹ ہیں, ایڈیشنز ہیں, انہینسمنٹ ہیں, وہ اس بیس لائن سے فارورڈ آگے چیزیں چلتی چلی جائیں گی. بیس لائن کین بی چینجڈ اونلی تھرو فارمل چینج کنٹرول پروسیجرز. اب اس میں ایک فیکٹر یہ بھی آتا ہے کہ بیس لائن کو اگر آپ نے کنٹرول اس کو چینج کرنا ہے, بیکاز اٹ ہیز آلریڈی بین ٹیسٹڈ, بیکاز دس بیس لائن ہیز بین ایکسیپٹیڈ ایز اے منیمم ایکسیپٹیبل پروڈکٹ. اب اس کو چینج کرنا اٹس ناٹ یوزول, اٹس ناٹ کامن. لیکن اگر بیکاز آف سرٹن ایونٹس یا کوئی فیڈ بیک آیا, کوئی ڈیو ٹو اینی ریزن, اف یو آر فورسڈ ٹو چینج, اس کا ایک فارمل کنٹرول میکانزم ہونا چاہیے. یہ میکانزم ہم تھوڑی دیر کے بعد ڈسکس کریں گے, بٹ اسٹل وی لیٹس کیری آن ود دیٹ کنسیپٹ جو ہم بیس لائن کی ہم نے بات کی تھی. لٹل بٹ مور اباؤٹ دیٹ. بیس لائن کنسسٹ آف اے سیٹ آف SCI سافٹ ویئر کنفیگریبل آئٹمس, جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, دیٹ آر لاجیکلی ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر. ناٹ ایوری آئٹم کین بی چینج. بیس لائن میں وہ چیزیں ہوں گی جو لاجیکلی کریکٹڈ ویریفائڈ آئٹمس ہوں گے, وہ اس بیس لائن کا جو ہے نا حصہ ہوگا. بیس لائن آر اسٹیبلش وین سبسیکوینٹ چینجز ٹو دا SCI نیڈ ٹو بی کنٹرول. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس اسٹیج پہ جو ایک ورژن سافٹ ویئر پروڈکٹ تیار کی گئی, ٹیسٹ کر لی گئی ہے, فردر اس میں انہینسمنٹ ہونی ہے,
ریممبر ہم نے لاسٹ سیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ ڈیزائن شوڈ بی ریسیپٹیو ٹو ماڈولر اپروچ. ہو سکتا ہے آپ نے انیشیل سیٹ آف کنڈیشنز میں ایک بیس لائن ورژن جو ہے نا تیار کر لیا. ناؤ دس از دا ٹائم ٹو ایڈ آن دا فیچرس, انہینس اٹ ایز پر مور ان دا لائٹ آف مور کمپلیکس انوائرمنٹ. تو یہاں پہ آ کے بیس لائن کا جو ہے نا کنسیپٹ یوز ہوگا. فرام دس پوائنٹ فارورڈ other things are being changed and added into that. Version control is essential so that everybody uses only the latest version. اگر اس کو پراپرلی کیٹلاگ نہ کیا گیا, اناؤنس نہ کیا گیا, تو پاسبلٹی ہوتی ہے کہ جب ڈفرینٹ سیٹ آف گروپس, ڈفرینٹ ٹیمس, اف دے آر ورکنگ آن ڈفرینٹ سافٹ ویئر پروڈکٹس, ان کے لیے جو ری یوزیبل آئٹمس ہیں اور اپلیکیشن ٹول جو استعمال کیے جا رہے ہیں, اٹ از مینڈیٹری فار ایوری باڈی ٹو یوز the same or similar or the recommended version of that product. وہ چاہے تھرڈ پارٹی پروڈکٹ ہو اور it could be an in-house product. تو اس کے لیے ورژن کنٹرول از ویری اسینشیل. اینی کائنڈ آف ورژن مس میچ مائٹ ریزلٹ ان ریورک. ورژن کے سلسلے میں ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. لاسٹ جہاں پہ ہم نے کنکلوڈ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ورژنس کو آپ نے کنٹرول نہ کیا, دا پاسبلٹی از any member or different group of team might be using a older version of that product. تو اس سے مس میچنگ کا جو ہے نا پرابلم ہوتا ہے. So as a software project manager, you have to ensure that all of your technical team members, they are aware of different versions available and they are using the right versions as recommended in the project plan. اب ہم آتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ پہ, and that is controlling changes. Uncontrolled change can lead to chaos. Change control combines human procedures and automated tools to provide a mechanism for controlling change. ایک تو چینج کا سورس یہ ہے کہ your stakeholder, your user or the technical opinion of the experts has forced you to revise your design or your procedure or technique or the environment. ایک تو یہ human aspect آ گیا. And second is the tool you are using. کیا وہ چینج ان ٹولس سے اپلائی کی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹولز آر ریکوائرڈ. So there could be a possibility where different tools might be inducted. یہ جب ہم نے سافٹ ویئر ڈیزائن اپروو کر دیا, آرکیٹیکچر فائنل کر دیا, کوڈنگ اس کے اوپر بھی ساری بات ہوگی, ڈیٹا اسٹرکچر کو بھی ہم نے فائنل ریویو کر لیا, تو اس اسٹیج پہ آ کے چینج کرنا, ٹولس کو چینج کرنا یا پروسیجر کو چینج کرنا, اٹس ناٹ سمپل. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دیر شوڈ بی اے کنٹرولنگ چینج میکانزم. چینج ہے کرنا ہے, ہاؤ ٹو کنٹرول دیٹ چینج, یہ ہے وہ جو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں. دا پرپز آف چینج کنٹرول از ٹو مانیٹر اینڈ کنٹرول چینجز ان آرڈر آف ٹو بیس لائن SEI. ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سب سے پہلا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ, the first achievement in the software development is you have to develop a baselines. Baseline versions پہ agreed upon SCIs جب آ گئے, جو بھی کوئی چینج آئے گی this point forward آنی ہے. تو اب اس کو اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے میکانزم جو ہے نا آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے. بٹ بیفور وی ڈسکس what are the mechanism and how these things should be controlled, let's talk about little bit the reasons for the change. جب ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیزائن آفٹر کیئرفل تھاٹ, انالیسز, ریویوز ہم نے فائنل کر لیا, تو وائی دا چینج؟ جب پروجیکٹ کمپلیکس ہو, لانگر ڈیوریشنز ہو, ملٹیپل ماڈولر اپروچ کے ساتھ وہ ڈیفائن کیا گیا ہو, اینڈ دیر از اے ورسٹیلٹی آف دا یوزرز اینڈ ریکوائرمنٹ اینڈ ڈیمانڈس, پریکٹیکلی اسپیکنگ دا چانسز آر یو ہیو ٹو چینج سم تھنگ ایٹ اینی اسٹیج, پرٹیکولرلی ان دا انیشیل اینڈ مڈل اسٹیج. وٹ آر دا کامن ریزنز؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. سب سے پہلے تو یہ کہ پرابلم رپورٹ مائٹ کال فار اے چینج. ان دا ڈیولپمنٹ پروسیس آپ نے یوزر کی فیڈ بیک, کلائنٹ کی فیڈ بیک, ایکسپرٹ سے اوپینین لی, اس کے نتیجے میں ان کے کامنٹس آ گئے. وین دا کامنٹس ریکوائرز اینی چینج, ان کی ریکمنڈیشن ہے, یو کانٹ سمپلی اگنور دیٹ. سو پہلی تو پاسبلٹی یہ ہے کہ ان دا لائٹ آف ایکسپرٹ اوپینین, ان دا لائٹ آف comments made by the reviewer or the desire of the client or the stakeholders, now you are bound to make a change. That's secondly, suggestions or ideas from brainstorming sessions. ٹھیک ہے, آپ نے وہ پروڈکٹ اپنے ایکسپرٹ اوپینین پول میں نہیں رکھا, بٹ اسٹل برین اسٹارمنگ سیشن میں کوئی ایسی چیز
ٹیکنیکلی امپورٹنٹ, پریکٹیکلی سوٹیبل سجیسٹ کی گئی ہے, یو کانٹ اوائڈ. اینڈ پرٹیکولر جب فیڈ بیک آپ کے پاس کلائنٹ سے آ جائے, دین یو آر آلسو فورسڈ ٹو اپلائی اے چینج. تھرڈ, modifications or addition to the functionality and change in environment can also cause the change. آپ نے جو سسٹم بلڈ کیا تھا ایک پرٹیکولر آرکیٹیکچر کے اوپر, یا آپ نے جو یوزر کی ریکوائرمنٹ اور سچویشن آڈٹ کی بنیاد پہ جو سسٹم ڈیزائن کیا, ڈیو ٹو سم ریزنس اب وہ انوائرمنٹ چینج ہو گئی, انفراسٹرکچر سپورٹ چینج ہو گیا, اور پیرامیٹر وہاں پہ چینج ہو گئے, اور دا یوزر ریکوائرمنٹ مائٹ ہیو چینج لٹل بٹ. اگین changes, you have to apply the change. اب اس چینج کو امپلیمنٹ کرنا, کنٹرول کرنا, مینیج کرنا, اپروو کرنا, یہ اب کیسے ہوگا؟ اٹس اے ویری سینسٹیو اینڈ ہائیلی پروفیشنل ٹاسک. ایز اے پروجیکٹ مینیجر, if you are responsible to implement a high valued, longer duration complex project, you have to be very careful. یہ چینج جو ہے کسی ایک انڈیویجول کے ریکمنڈیشن پہ یا گروپ کے ریکمنڈیشن پہ نہیں کی جاتی. اچھی آرگنائزیشنز جہاں پہ پروفیشنل کمپلیکس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے, ان کے پاس ایک سیٹ پروسیجر ہوتا ہے. ان اسپائٹ آف دا فیکٹ اے کیئرفل اسٹڈی اینڈ پروسیجرز ور adapted while finalizing the design, but once change is unavoidable, how to do that. اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چینج ہم کیسے لے کے آ سکتے ہیں. If you look at the screen, you can see a flow chart. Read it carefully. It's a self-illustrative as a software engineer, but still, let me just give you a little bit explanation to that. سب سے پہلے کہیں سے بھی کوئی ریکویسٹ جو ہم نے پہلے بات کی تھی, any reasons, 3-4 ریزن ہم نے ڈسکس کی تھی. Formally, there should be a formal note or request to ask for a change. تو یہ پہلے تو ایک فارمل ریکویسٹ آنی چاہیے. اب سسٹم ایک ایسا ہونا چاہیے کہ what should be the format of request and who is going to first entertain the request. You must have a mechanism within your organization کہ یہ جو چینج ریکویسٹ آئی ہے اس کا ٹیکنیکل اسپیکٹ کیا ہے, فائنینشیل کیا ہے, اس کے ٹائم فیکٹر پہ یہ کیسے اثر انداز ہو رہا ہے, اینڈ اوور آل کوالٹی میں ویئر ڈز اٹ فٹ ان. تو یہ اس کو جو ہے خاص طور پہ چیک کرنا ہے. تو سم باڈی ہیز ٹو لک ایٹ کہ چینج ریکویسٹ از میڈ اینڈ ریویو. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے, خاص طور پہ جب ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سائیکلس کے دوران میں اس چینج کو ایکسیپٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, اٹ شوڈ بی پراپرلی لاگڈ. سمپلی wishing, requesting that change is not sufficient. Log کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ when it is logged, that request is circulated to all relevant members, team components, ان تمام کو اس چینج کے بارے میں انفارمیشن جو ہے نا بھیجی جاتی ہے, ان کا جو ہے نا فیڈ بیک آ جاتا ہے. وہ فیڈ بیک ٹیکنیکل ایکسپرٹ اوپینین اس پہ آ جائے گی, فائنینشیل اسپیکٹ کو اس کو دیکھ لیا جائے گا, ایڈمنسٹریٹولی if it is possible or not یہ اس کو چیک کریں گے. اور جو ہم 3 امپورٹنٹ پیرامیٹر کسی بھی سافٹ ویئر پروڈکٹ کے لیے کہتے ہیں کہ ٹائم, کاسٹ اینڈ کوالٹی, اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے. دیر کوڈ بی اے سچویشن ویئر چینج از ڈیزائر ٹو انہینس دا اوور آل ویلیو ایڈیشن ٹو دا پروڈکٹ. اب وہاں پہ ایک ٹیکنیکل اینڈ اور ایڈمنسٹریٹو ڈیسیزن لینا ہوگا. نو ڈاؤٹ بائی اپلائنگ دس چینج دا ویلیو ایڈیشن ٹو دا پروڈکٹ از گریٹ, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ ہاؤ مچ ٹائم اٹ از گوئنگ ٹو کاسٹ اینڈ ہاؤ مچ ایڈیشنل منی از گوئنگ ٹو بی اپلائڈ, اینڈ ڈو وی ہیو اے ریلیونٹ ٹیکنیکل اسٹرینتھ ٹو میک دیٹ چینج. تو اس کو یہ ڈیسیژن جو ہے نا یہاں پہ لینے ہوں گے. ایویلویشن اسٹیج پہ اگر یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یس ٹیکنیکلی ایڈمنسٹریٹولی اٹس پاسبل ٹو انکارپوریٹ دا چینج, تو اس وقت پھر اس کا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وٹ ول بی دا آؤٹ کم ایز اے ریزلٹ آف دس چینج. وٹ از دا ایکچوئل آؤٹ کم, اس کو جو ہے نا ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے. بیسڈ اپان دا آؤٹ کم اس چینج ریکویسٹ کو یا تو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اوکے دس چینج از ناٹ ایکسیپٹیبل. اب یوزر, کلائنٹ اور اینی ادر ریکویسٹر گروپ جو بھی ہے, دے ول کم اپ ود دا ریوائزڈ چینج ریکویسٹ if it is mandatory, or that request will be terminated right now, or it might be deferred. یہ ایسی سچویشن بھی ہے, اوکے دس چینج وی کین اپلائی دا چینج, لیکن اس چینج کو انکارپوریٹ کرنے کے لیے اس کے جو ایڈیشنل فیکٹرز ریکوائرڈ ہیں, واٹ ٹو ڈو ود دیٹ. اس صورت میں
اسٹریٹ فارورڈ ریجیکشن نہیں کی جاتی, ویٹ کیا جاتا ہے ٹل اے فائنل ڈیسیژن از میڈ ٹو ایکسیپٹ دس چینج اور ناٹ. تو ڈیفرمنٹ کا بھی ایک کیس ہوتا ہے, اگر ڈیفر کر دے گیا تو اس کو پھر دوبارہ ایویلویٹ کریں ٹل دا ٹائم اٹ بیکمز ٹیکنیکلی فیزیبل. جب یہ ہو جائے تو پھر دا چینج ریکویسٹ از امپلیمنٹڈ, اور اس کے بعد پھر اس کے ایک فارمل نوٹیفکیشن جو ہے نا یہ چیزیں آئیں گی. آل دیز تھنگز آر پراپرلی ڈاکومنٹڈ, اونلی دین دیز چینجز آر ایکسیپٹیڈ. اب ہم آتے ہیں ایک اور امپارٹنٹ اسپیکٹ جو سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ ایکٹیویٹیز کے سلسلے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے, اینڈ دیٹ از آڈیٹنگ. کنفیگریشن آڈٹ دیٹ از کنڈکٹیڈ فارملی بائی دا SQA group, that means Software Quality Assurance Group, in projects where SCM is a formal activity. ضروری نہیں ہے کہ ہر آرگنائزیشن میں سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کی ایکٹیویٹی جو ہے سیٹ اپ جو ہے نا فارمل ہو. دیٹ سیٹ اپ مائٹ بی کریٹڈ ڈپینڈنگ اپان دا ریکوائرمنٹ آف اے پروجیکٹ, اور اٹ از اے پرماننٹ فیچر اور پرماننٹ سیٹ اپ ان دیٹ آرگنائزیشن. Whatever the case may be, whether it's a temporarily incorporated or it's a permanent setup in any software development organizations, configuration audit is critically important to evaluate from software quality assurance point of view about the performance of that product, service or activity being generated as a result of project activity. اب اس میں ہوتا کہ آڈیٹنگ میں which is essentially what we call it a configuration audit. The identification, version control and change control task help the developer maintain order and decorum in an environment of change. If you don't apply these things, then it will be difficult to have ideal coordination and coherence among the team members. So configuration audit ensures کہ یہ چیزیں جو ہے in place ہوں. However, the control mechanism track a change only until an item is generated. It's not dynamic. اس کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب بھی کوئی ایسا آئٹم جنریٹ ہو گیا which requires to be checked against the software's control measures جو overall specification میں آتا ہے. The term which we used to audit that thing is generally discussed in a formal technical reviews, FTR جو ہم بات کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک اور کنسیپٹ جو ہم یوز کرتے ہیں دیٹ از سافٹ ویئر کنفیگریشن آڈٹس, SCA. تو FTR از دا فارمل ٹیکنیکل ریویو اینڈ SCA از اے سافٹ ویئر کنفیگریشن آڈٹس. دیز آر کنڈکٹیڈ ٹو انشور دیٹ چینج از پراپرلی امپلیمنٹڈ. ابھی تھوڑی دیر پہلے فلو چارٹ میں ہم نے ایک ایکٹیویٹی وہاں پہ دیکھی تھی, ایویلویشنس بفور گرانٹنگ دا اپروول ٹو گو فار اے چینج. کنفیگریشن آڈٹ کولیبریشن ود دا فارمل ٹیکنیکل ریویوز یہ انشور کراتے ہیں کہ یہ جو چینج اس میں انکارپوریٹ کرنے کے لیے اپروول دی گئی ہے, دس چینج از بینگ امپلیمنٹڈ ان اے بیسٹ پاسبل وے اینڈ پراپرلی امپلیمنٹیشن از ڈن. یہ کنفیگریشن آڈٹ کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. FTR ویریفائز دا ٹیکنیکل کریکٹنیس. کوئی چینج اگر آئی ہے تو اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہوگا از دس چینج از ٹیکنیکلی سوٹیبل اینڈ ایڈجسٹیبل اینڈ ڈویبل. یہ فارمل ٹیکنیکل ریویو میں اس کو جو ہے نا ڈسکس کر لیں گے. اباؤٹ واٹ, اباؤٹ دیٹ SCI جو ہم کہتے ہیں نا سافٹ ویئر کنفیگریبل آئٹمس. چینج ہم اسی آئٹم میں اسی آبجیکٹ میں لے کے آئیں گے وچ کین بی کنفیگرڈ. اف دیٹ آئٹم کین ناٹ اٹس ناٹ اے کنفیگریبل آئٹم پھر تو چینج مشکل ہو جائے گی. سو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں وین وی ٹاک اباؤٹ اے چینج, دس چینج از پرائمرلی ریلیٹ ٹو دا SCI, دوز آر سبجیکٹ ٹو چینج. اور اس ڈیزائن میں اس کی پروویژن ہے کہ ایٹریبیوٹس آف دوز آئٹمس, اف دوز آئٹمس دوز ایٹریبیوٹس اور دا ویلیوز اور دا کریکٹرسٹکس آر چینج, اٹس گوئنگ ٹو امپروو دا اوور آل ویلیو ایڈیشن آف دا ڈیزائن. تو اس کی ویریفیکیشن جو ہے کریکٹنیس کی جو ہے نا یہ FTR میں جو ہم چیک کر لیتے ہیں. دین وی موو ٹو دا اندر اسپیکٹ آف دیٹ. اب ٹیکنیکل کریکٹنیس جو فارمل ٹیکنیکل ریویو میں ہو جاتی ہے تو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے سافٹ ویئر کنفیگریشن آڈٹ والوں کا. آل دوز تھنگس وچ آر ناٹ کنسیڈرڈ اور ڈسکسڈ بائی دا FTR, then SCA assesses those characteristics of an SCI that are not considered during FTR. Audit verifies whether the changes specified in the request for change are made and additional modification, if any, are also noted. بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی کہ ایک چینج ریکویسٹ آئی تھی, اس چینج کو امپلیمنٹ کر دیا.
کنفیگریشن آڈٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ چینج واٹ از دا، پہلے تو یہ کہ وہ چینج جو ہے ایز پر دا اپرووڈ اسپیسیفکیشن اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے یا نہیں، یہ کنفیگریشن آڈٹ نے انشور کر لیا. اینڈ سیکنڈ تھنگ وچ کنفیگریشن آڈٹ has to do is that they have to ensure that additional modification, if these are required, these are also should be taken care of and noted down. If you recall, ہم نے فلو چارٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ جب یہ ریکویسٹ آتی ہیں تو اس کا امپیکٹ باقی چیزوں پہ جو ہے وہ بھی وہاں پہ دیکھا جاتا ہے. تو unless that request change is formally approved, اس کے ساتھ اس کی پری ریکویزٹ اینڈ دا امپیکٹس آف دیٹ چینج وہ اس کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو کنفیگریشن آڈٹ ٹیکس دیٹ شیٹ آف پیپر اینڈ دیٹ ٹیکنیکل ڈاکومنٹ اینڈ جسٹ ٹو فالو دیٹ کہ چینج ایٹ دا ٹائم آف چینج آف اے ریکویسٹ، جو اس وقت اس کے ٹیکنیکل ریویو میں ڈسکشن آ گئی تھیں اور جو اس کے فالو اپ میں چینجز وہاں پہ مینشن کی گئی تھی کہ یہ ہوگی، تو اسپیسیفکیشن آڈٹ وہ انشور کرتے ہیں کہ آفٹر چینج ادر تھنگز اینڈ موڈیفکیشنز آر آلسو ڈن. اور اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو اسٹل دے ہیو ٹو ویریفائی دیر از نو ادر ایڈیشنل ریکوائرمنٹ ہیز ٹو بی میڈ ایز اے ریزلٹ آف امپلیمنٹنگ دا چینج. آڈٹ آلسو انشورز دیٹ ایف ٹی آرز آر کنڈکٹیڈ ٹو چیک فار ٹیکنیکل کریکٹنیس. اب ایف ٹی آر نے ان آئسولیشن میں اگر کسی چیز کو چیک کیا ہے دیٹ از ون ایسپیکٹ. ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ پہلے اسٹیپ پہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ دس چینج ہیز بین ٹیکنیکلی ریویوڈ ایز اے فارمل ٹیکنیکل بائی دا فارمل ٹیکنیکل ریویورز. کنفیگریشن آڈٹ ٹیم جو کہ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کا گروپ ہوتا ہے وہ انشور کرتے ہیں کہ ایف ٹی آر نے جس کو ریویو کیا ہے دیٹ ہیز بین ڈن ان دا لائٹ آف گائیڈ لائنس اینڈ دا ریکمنڈیشنز. آڈٹ آلسو ویریفائی دیٹ چینجز میڈ آر ہائی لائٹڈ ان دا ایس سی آئی. ایسا نہ ہو کہ چینج تو امپلیمنٹ ہو گئی لیکن اس کی ساری ڈیٹیلز فنکشنالٹیز اور رپورٹنگ جو ہے وہ لمیٹڈ ایکسیس ہے ان لوگوں کی حد تک جو اس کی چینج کے ذمہ دار تھے. ریدر یا کنفیگریشن آڈٹ وہ انشور کراتے ہیں کہ آل دیس چینج مسٹ بی پراپرلی نوٹیفائڈ کمیونیکیٹڈ ٹو دا ریلیونٹ پیپل. تو اس کو نوٹیفیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ آل دیس تھنگ مسٹ بی ہائی لائٹڈ ان دا سافٹ ویئر کنفیگریبل آئٹمس جن کے بارے میں ہم یہ چینجز لے کے آتے ہیں. دین اندر اسپیکٹ آف کنفیگریشن آڈٹ از دا چینج ڈیٹ and the change author. That's very important. When the change is made and who has done it are specified and the attributes of the SCI reflect the change. اس ڈاکومنٹ میں اس وہ انفارمیشن موجود ہونی چاہیے کہ کس وقت کس نے یہ چینج کیا. What are the attributes, parameters, values which have been changed. اس کی ٹیکنیکل, these should be technical. These should not be just illustrative as in the form of output. بعض دفعہ ایسا بھی ہے, یہ سچویشن بھی ہو سکتی ہے, دا ڈیولپر چینج دا ایٹریبیوٹ اینڈ دے ہیو ڈسپلیڈ دا ریزلٹ آن دا اسکرین اور ان ادر موڈ آؤٹ پٹ. وہ تو اس کا آؤٹ کم ہے, ریزلٹ ہے. کنفیگریشن آڈٹ انشور کرتا ہے کہ اس کے جو ایٹریبیوٹ چینج ہوئے ہیں ان کو دے مسٹ بی اسپیلڈ آؤٹ کریکٹلی اینڈ ان اے پراپر ڈیٹیل. سملرلی دا ایس سی ایم پروسیجرز فار نوٹنگ, ریکارڈنگ اینڈ رپورٹنگ چینجز آر آلسو فالوڈ بائی دا کنفیگریشن آڈٹ ٹیمس. There is a tendency by the developers, by the core team members, they do the job without putting all these things in a documented way. They do the things, they don't write the things. اس چیز کو انشور کرانا کہ وہ جو کوڈنگ پروسیس ہے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ڈیزائن کا پروسیس ہے, the details regarding process, how these things have been developed, those should be clearly laid down. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ ٹی وی چینلز کے اوپر میکنگ آف فلم, اس میں کیا ہوتا ہے, ایکچوئل فلم ایز اے پروڈکٹ, someone has developed it. Then they also highlight how these things were developed, and these are equally interesting as you enjoy the actual film. اس کے لحاظ سے یہاں پہ انٹرسٹ کی بجائے اگر ہم یہ کہیں all these changes which are mentioned and incorporated at the time of change control must be spelled out. It will be a great help for the future developer to carry on the further development from that point of view. تو سافٹ ویئر کنفیگریشن انشور کرتے ہیں کہ چینجز کا پروسیس, ڈیٹیلز, اس کے جو ایونٹس ہیں وہ تمام جو نا ڈاکومنٹ ہو جائیں.
اور پراپرلی رپورٹ بھی ہو جائیں. دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی دیٹ ایز اے ریزلٹ آف چینج جو پاسبل آؤٹ کم تھی اس میں کچھ ڈفرینس ہے, تو ہاؤ دوز ڈفرینسز ور ریزالوڈ, ہاؤ دوز گرے ایریاز ور کورڈ, اینڈ ہاؤ فائنلی دا الٹیمیٹ آؤٹ کم واز ایگریڈ اپان. اس میں اگر کوئی ڈسکشن تھی, کوئی ڈفرینس آف اوپینین تھا, امپرومنٹ کی سجیشنس تھیں, دوز مسٹ بی ڈاکومنٹڈ. اٹس ویری ویری امپارٹنٹ ایسپیکٹ. Audit also ensure that related SCIs are updated. چلیں ایک پرٹیکولر آئٹم, آبجیکٹ, کنفیگریبل آبجیکٹ اور آئٹم جس میں چینج آ گئی, اس چینج کے نتیجے میں آپ اوور آل پروڈکٹ کی ایفیشنسی یا ویلیو ایڈیشن بڑھ گئی, لیکن کنفیگریشن آڈٹ نے انشور کرنا ہوتا ہے کہ از دیئر اینی ادر SCIs which are forced to be changed as a result of change in the original SCI. تو یہ کنفیگریشن آڈٹ کا ایک حصہ ہے. اس ساری ایکسرسائز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وین ایور دیر از اے چینج اٹ ہیز ٹو بی انشورڈ ان اے ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل وے. تو جو ریلیٹڈ آئٹمس میں, پروسیجرز میں, روٹینس میں, آؤٹ پٹس میں اگر کوئی چینج آ رہی ہے, اس چینج ریکوائرڈ ہے, تو اس کو بھی پراپرلی اسی طریقے سے چیک کر لیا جائے اور اس کو فالو اپ میں اس چینج کو بھی جو ہے نا کور کیا جائے. لیٹ اس سمرائز دیٹ ڈسکشن جو آڈیٹنگ کے ریفرنس سے ہم بات کر رہے ہیں. The configuration audit should establish what? The current physical representation of each configuration item matches its current specification. Change request کے نتیجے میں جو فائنل آؤٹ کم ہے اس کو configuration audit team انشور کرائے کہ physically those things are in line with the required specification and presentations. پرانی اسپیسیفکیشن کیا تھی, نئی اسپیسیفکیشن کیا بن گئی, پریویس ایٹریبیوٹس کیا تھے, نئے ایٹریبیوٹس کیا ہیں, اینڈ واٹ از دا ویلیو ایڈیشن اور دا ریکوائرمنٹ جو اس کی ایز اے ریزلٹ آف چینج میٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہے ہیں. دیر شوڈ بی کنسسٹینسی اینڈ ڈیزائن بٹوین ایچ کنفیگریشن آئٹم اینڈ اٹس پیرنٹ ایف دیر از اے پیرنٹ. ایک پرٹیکولر SI کو جو ہم چینج کر رہے ہیں اس کی کمپیٹیبلٹی, کنسسٹینسی آف دا ڈیزائن شوڈ بی انشورڈ ود دا پیرنٹ. پیرنٹس, یو انڈرسٹینڈ دیٹ وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. پیرنٹ مینس دا پری ریکویزٹ جس کے نتیجے میں ایک پرٹیکولر SCI کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, دا آؤٹ کم آف دا پریویس ایکٹیویٹی کی ہم بات کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ تو ڈیزائن یا اسپیسیفکیشن ہم نے گریڈلی انہینس کر لی اور اس کے جو پری پیرنٹ SCIs ہیں they are still low graded. It has to be ensured کہ وہ compatible ہو اور ان کی consistency configuration design میں جو ہے نا انشور ہو. And the most important aspect is the documentation is up to date. Configuration team کو جو ہے نا یہ انشور کرنا ہے. The documentation is up to date and all relevant standards are being adhered to. چینج آئی ہے نا, چینج کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کچھ نئے رولس, نئی کنڈیشن پہ اپلائی کرنی ہو, تو سافٹ ویئر کنفیگریشن آڈٹس ٹیم ان کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس چیز کو انشور کرائیں کہ ایز اے ریزلٹ آف چینج نیو رولس اور دا ایگزسٹنگ رول اور آل دا ریلیونٹ رولس اینڈ دا پرنسپلز آر ایڈہیئر ٹو دیٹ. تو یہ تھا ریگارڈنگ سافٹ ویئر آڈٹ, کنفیگریشن آڈٹ جو ہم نے ڈسکس کیا انڈر SCM ایکٹیویٹیز. اب ہم اس کا ایک اور ایلیمنٹ ہے, فیکٹر ہے جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, کمیونیکیٹنگ چینجز. چینج ریکویسٹ آئی, آڈٹ نے چیک کیا, FTR فائنینشیل ٹیکنیکل ریویوز ہو گئے اور پروسیجر اڈاپٹ کرنے کے بعد الٹیمیٹلی دیٹ چینج از امپلیمنٹڈ. لیکن یہ چینج اس طرح امپلیمنٹ ہوتی نہیں. ایز اے پروجیکٹ مینیجر نو یو ہیو ٹو انشور دیٹ دیر از اے سسٹم, اے فارمل سسٹم ٹو کمیونیکیٹ دس چینج to those who are responsible to apply the change and all those who will be the beneficiary of this change and the stakeholders and the concerned members. How to communicate about these changes. اکثر ایسا ہوتا ہے لارجر گروپ میں a small focus group is working on the changes where others are ignorant about that situation. اب یہ جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فرام سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو, this is the weakest area in most of the cases and the most important area if you want to become a successful project manager. The communicating changes.
This task ensures communication between different members in the project. اگر آپ کا project, if the project size is too large, different team members either at the same location or at multiple locations are working, or they are working in different environment. تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ any change which has been requested must be communicated timely to all those concerned. تو فرسٹ اسٹیپ میں کمیونیکیٹنگ چینجز میں آپ کو یہ انشور کرنا ہے کہ آل دا ممبرز آر بینگ انفارمڈ اباؤٹ دا چینج. اٹ نوٹ دا ایکٹیویٹی پرفارمڈ, دا ٹائم وین دے آر پرفارمڈ, دوز انوالوڈ ان دا ایکٹیویٹیز اینڈ دوز افیکٹڈ بائی دا ایکٹیویٹیز. دیز تھنگ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ود ریفرنس ٹو چینج. اس سے پہلے تو وی نو جب کسی کوئی پروجیکٹ اسائن کیا جاتا ہے ان کے ٹرمز آف ریفرنسز بھی ہیں, اسپیسیفکیشن گیونز ہیں, گائیڈ لائنز آر پرووائڈیڈ, and the team is working on the project as per given instruction schedule. The point which I am going to emphasize now is when there is a change, اس change کے لیے پھر ان چیزوں کو incorporate کرنا ہے. The task of status reporting is critically important when we talk about how to communicate changes to the relevant people. In a large project, there is a possibility of miscommunication among various people involved in the project. How you are communicating, to whom you are communicating, when you are communicating. یہ تین چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں. کلیئرٹی اباؤٹ دا میسج, دیٹس ایکولی امپارٹنٹ. آل دا نیٹی گریٹی اینڈ آل دا پلس مائنس اینڈ دا ٹیکنیکل ڈیٹیلز ریگارڈنگ دا چینج مسٹ بی کمیونیکیٹڈ ٹو دا ریلیونٹ پیپلس. اینڈ ہاؤ اٹ از ڈن, دس از یوزلی ڈن یوزنگ کنفیگریشن اسٹیٹس رپورٹ ود دا پیسج آف ٹائم ایٹ ٹائم انٹرولس. وین ایور چینج ایک کنفیگریشن اسٹیٹس رپورٹ جو ہے نا جنریٹ کی جاتی ہے ایز اے پروجیکٹ مینیجر. اب آپ کو انشور کرنا ہے کہ دس کنفیگریشن اسٹیٹس رپورٹ از پاسڈ آن ٹو آل دوز ہو آر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیزائنس, اینڈ پرٹیکولرلی دوز ہو میٹرز ریگارڈنگ ٹو دا چینج. یہ صرف وہ لوگ نہیں جو ڈیولپرز ہیں فرام دیئر ان پٹ سائڈ, دا یوزرز, دا اسٹیک ہولڈرز, دا ریکویسٹرز, دے آلسو مسٹ بی پراپرلی کمیونیکیٹڈ. دیٹ از دا چینج اینڈ دیٹس دا وے وی آر گوئنگ ٹو اپلائی دا چینج. ان کو بھی اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. دیر کین بی انسٹینس ویئر ٹو ڈیولپرز مے بی ٹرائنگ ٹو ماڈیفائی دا سیم سافٹ ویئر کنفیگریبل آئٹم ود ڈفرینٹ اینڈ کنفلکٹ انٹینشنس. اگر آپ نے یہ کمیونیکیشن, یہ آپ کے چینجز کو کمیونیکیٹ نہیں کیا ہے ڈفرینٹ ٹیم ممبرس میں, اور یہ اس وقت زیادہ امپارٹنٹ ہے اگر اف دا لارج سائز ٹیم از ورکنگ آن دا پروجیکٹ اور ڈفرینٹ گروپ آر ورکنگ آن دا پروجیکٹ, تو اس کے لیے جیسا ہم نے ڈسکس کیا, دا چانسز آر the two people are working on the things which are conflicting to each other. There could be the version conflict, there could be the attribute conflict, or there could be a different kind of outputs being generated by these two different people. In the absence of status reporting, there is a possibility that incorrect decisions are being taken or important decision not being communicated. اگر آپ نے یہ کنفیگریشن اسٹیٹس رپورٹنگ کو ریگولر فیچر نہ بنایا ڈیورنگ کورس آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی, دین سم امپارٹنٹ ڈیسیژن may not be communicated at all, or some incorrect decisions are being made because the sufficient feedback is not timely and properly communicated to the people. Communicating changes کے سلسلے میں جو کمیونیکیشن گیپ ڈفرینٹ ٹیمس کے درمیان میں, مینجمنٹ کے اور ٹیکنیکل درمیان میں ہوتا ہے, اس کا ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ there are also instances of versions mismatch when teams are unaware of the latest version to be allowed. اگر آپ نے ان کو یہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کیا کہ now we are going to use a latest version or the different version of the tools, تو یہ possibility ہے کہ different teams might be using old versions or the less critical or less effective versions in the development stage. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ کمیونیکیشن گیپ بٹوین دا ڈیولپر, یوزر, ایڈمنسٹریٹر, یہ جو ہے نا منیمم ہونا نہیں چاہیے, کم ہونا چاہیے. ریدر اٹ شوڈ بی ریزالوڈ, دیر شوڈ ناٹ بی اے کمیونیکیشن گیپ ایٹ آل. ٹو اوائڈ سچ ہیزرڈ ڈیو ٹو لیک آف کمیونیکیشن امنگ دا پروجیکٹ ٹیم, چینجز آر کمیونیکیٹڈ امنگ ٹیم ممبرس ان اے پروفیشنل وے. اس کا ایک سسٹم میکانزم ہونا چاہیے. دیر کوڈ بی اے سسٹم in which a time fixed reporting or fixed date status reporting is passed on to all relevant concerns. They know, let's see what is the next, what is the new.
لیکن کیونکہ ریکوائرمنٹ سم ٹائم ڈیمانڈ دا امیجیٹ کمیونیکیشن شوڈ بی پاس آن. جو فکس ٹائم رپورٹنگ ہوتی ہے, فکس ڈیٹ رپورٹنگ, ان دا لانگ سلو وارم اپ ایکٹیویٹیز میں تو پرابیبلی یہ فنکشن کر جائے, بٹ ایف دا ٹائم از شارٹ اینڈ دا ڈیڈ لائنس آر اپروچنگ فاسٹ, تو اس میں یہ ٹائم باؤنڈ اور ریگولر پیریاڈک رپورٹنگ may not be that effective. The bottom line is there must be a system, efficient system, which should ensure that any change requested or implemented must be communicated to all concerned without wasting any time. Therefore, status reporting is very important, and it provides information about each change to those who need to know. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جو رپورٹنگ کرنی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو براڈ کاسٹ کریں. جو کنسرنڈ ہیں ان تک یہ انفارمیشن آپ کا سسٹم ٹائملی ایکوریٹلی انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ تھا کنفیگریشن چینج کے بارے میں کچھ ہم نے ڈفرینٹ انسٹینسز اور پاسبلٹیز کو جو نے ڈسکس کیا تھا. سمری آف دس ڈسکشن از, ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو ہیو ٹو انشور دیٹ دیر از اے نو گیپ بٹوین دا ایڈمنسٹریشن, implementer, software developers and the expected users. ان سب کو پتہ ہو اگر کوئی چینج آئی ہے, that change must be communicated to all concerned in a best possible way without wasting any time. اب ہم آتے ہیں ایک اور کنسیپٹ پہ جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ کیا سافٹ ویئر مینٹیننس اور سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ میں کوئی ڈفرینس ہے یا دونوں ایک چیزیں ہیں. بنیادی طور پہ سافٹ ویئر مینٹیننس اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی پروجیکٹ ڈلیور ہو جاتی ہے, ویئر ایز سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ جو ہے اٹ از اے سیٹ آف ٹریکنگ اینڈ کنٹرولنگ ایکٹیویٹیز دیٹ بگنز وین اے سافٹ ویئر پروجیکٹ بگنز اینڈ اینڈس اونلی وین دا سافٹ ویئر از ٹیکن آؤٹ آف دا آپریشن اینڈ انسٹالڈ اینڈ پٹ ان ٹو یوز. تو جب یہ کوئی بھی سافٹ ویئر پروڈکٹ ڈلیور ہو جاتی ہے, کمیشن ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر سافٹ ویئر مینٹیننس شروع ہوگی. تو دیس تھنگس شوڈ ناٹ بی مکسڈ. اب ہم آتے ہیں ایک اور امپارٹنٹ ٹاپک ریگارڈنگ سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ. اس میں ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا بیس لائن ورژنس کے ریفرنس میں بات کر رہے تھے. بیس لائن اور انٹرم ورژنس ان میں کیا ڈفرینس ہے فرام یوزر پوائنٹ آف ویو اینڈ فرام پروجیکٹ مینیجر پوائنٹ آف ویو. A baseline is a tested and certified version of a system. آپ ڈفرینٹ اپلیکیشن سافٹ ویئر کو دیکھتے ہیں, مائکروسافٹ, اوریکل and some other examples, they always come up with the version. یہ ایک بیس لائن ورژن ہوتا ہے. نارملی ان کی جو نوٹیفکیشن ہوتی ہے, the baseline can be assigned version number such as 1.0, 2.0, 3.0 and so on. A baseline usually undergoes intensive testing. اس کے مقابلے میں جو interim versions ہوتے ہیں, they have version number such as 1.1, the frictional numbers of the baseline. The interim version is a temporary version. Interim versions have a short life and survive only during bug fixing, testing and debugging. So, as a project manager, آپ اس چیز کو جو نا کلیئرلی ڈیفرینشیٹ کریں گے, اور جو پروڈکٹ ہے جب اس کی ڈلیوری آئے گی اس وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ interim versions are gone and the baseline version is put forward for operations. اس کے علاوہ interim versions also have a unique version number or a name. Sometimes they have a name rather than a frictional numbers. Whereas contrary to the interim, the baselines are more visible with the marketing team. During the software development phase, when different interim versions are being developed, as a project manager, آپ کو اس کو بھی انشور کرانا ہے کہ all these versions along with their outcomes have been archived properly. So archiving جو ہے that helps in recreating earlier version in the event of data loss or the data corruption. تو یہ ایک ہیلپ ہوتی ہے, that needs to be checked and maintained properly. Similarly, when we talk about an effective configuration control, اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کے سلسلے میں ٹیک کیئر کرنا ہے. First of all, if you have to imply an effective configuration control system, it requires effective and well-defined organization. Any configuration control method must be based on 4 things. Number 1, a clearly defined configuration management authority must be established. Secondly, configuration control standards, procedures, and guidelines must be produced
and distributed to the developers. یہ سارے write ups کے ساتھ ہونی چاہیے. Third, the configuration control cannot be effective without the necessary tools and facilities. You must provide all the necessary tools and facilities must be provided. And lastly, a configuration management plan must be developed at the beginning of the project. یہ بات کی چیز نہیں ہے, یہ شروع میں ہی کنفیگریشن مینجمنٹ پلان کو جو ہے ساتھ میں انکارپوریٹ کرنا ہے. ہو از گوئنگ ٹو ڈو واٹ, اس کے ٹیکنیکل پیرامیٹرس کے لیے کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہوگی, یہ تمام چیزیں شروع میں ہی جو ہے نا پلان کر دی جاتی ہیں. نو لیٹس سی کہ کنفیگریشن کنٹرول میں اور کیا چیزیں ہیں جو کہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر ٹو manage the software project smoothly. The configuration management environment consists of resources necessary for the implementation of configuration control plan. ان میں پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے؟ The configuration control tools including automatic version control and change control tools must be defined. Monitoring, auditing, registering support utilities must be made available and checked. Storage facilities, a safe repository for all approved configuration items including on-site storage for the day-to-day development process as well as off-site storage for catastrophic recovery must be ensured and made available. So effective configuration management کی ان چیزوں کو ٹیک کیئر کرنے کے بعد there are certain guidelines which I would like you to take care of. اب ہم اس کو جو ہے نا ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں پہلا ہے کہ it is perfectly acceptable to assign any related activity such as allocating development resources or arranging and staging customer demos to configuration management within a specific project. Configuration management also requires authority in order to be effective. This authority must be clearly delegated by the project managers to the responsible engineers. یہ نہیں ہے کہ تمام چیزوں کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ نے اتھارٹیز اپنے پاس رکھ کے جب تک آپ ویٹ نہیں کریں گے things are not approved passed on. Delegation of authority is very, very important. Any configuration management plan will become meaningless if the plan cannot be enforced. یاد رکھیں, plan must be enforced having a delegated authorities and clarity of the responsibilities. You have to be conscious about the fact that blunt enforcement of any plan, policy or standard should be avoided whenever it is possible. Changes, technical changes cannot be done overnight. A sufficient time and a formal procedure must be applied to implement any plan or the policy. One of the quality of good manager is the ability to apply policy with minimal enforcement. اگر آپ ایک اچھے پروجیکٹ مینیجر ہیں, you should not force people for the enforcement of those policies. وہ پالیسیز آپ کے سسٹم میں اس طرح بلٹن ہو, ایوری ون شوڈ بی اویئر آف دیٹ اینڈ کمپلائی ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ ایڈہیئر ٹو دا پالیسیز اینڈ گائیڈ لائنس. یہ اب آپ کی پروفیشنل مینجمنٹ اسکل ہوگی. اٹ شوڈ بی نوٹڈ دیٹ کنفیگریشن مینجمنٹ کین بی گریٹلی ایگزیجریٹڈ. یہ بھی پاسبلٹی ہے. دا ویریئس کنفیگریشن کنٹرول ایکٹیویٹیز آر ناٹ این آبجیکٹو ان دیم سیلوز, دے آر اے مینس. فار ایگزامپل, misapplication of configuration management example is a requirement to modify reuse software to comply with current standards and procedures. guideline میں لکھا ہوا تھا کہ تمام جو بھی کمپوننٹ یوز ہوں گے ان کو جو نا ماڈیفائی کریں گے, کسٹمائز کریں گے. there is no need for it. یہ ایک مس یوز ہے کنفیگریشن گائیڈ لائنس کا. آلریڈی ٹیسٹڈ ٹول شوڈ ناٹ بی. ان کے کئی ویور کی پاسبلٹی جو نا وہاں پہ ہونی چاہیے. Reuse software is software developed previously in another project and found suitable to be incorporated into the current project. So, in such case, it really makes sense to modify a complete and working product in order to make it comply with the administrative standards intended to make it a complete and working product. تو اس طرح کی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کنفیگریشن مینجمنٹ میں جو رولز اور گائیڈنس اپلائی ہوتی ہیں اس کو اس طریقے سے چیک کیا جائے کہ unnecessary اس میں adherence to the rules کے نام پہ unnecessary unwanted ٹیسٹ اور کنفیگریشنز وہ جو بیچ میں نہ آئیں. تو یہ ہم نے ڈسکس کیا آج سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کے سلسلے میں جو انالیسس کنسیپٹ اور پرنسپلس, ڈیزائنز اور سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ ہم نے ٹیکنیکل فنڈامنٹل کے 3 پیرامیٹر ڈیٹیل سے ڈسکس کیے ہیں. اب ہم اس ڈسکشن کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اور نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے کوالٹی ایشورنس. یہ تمام ٹاپکس, ڈفرینٹ رولز, پرنسپل جو ہم نے یہاں پہ اپلائی کرائے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام پہ کوالٹی ایشورنس جو ہے نا وہ اس کو مینٹین کیا جا سکے. تو نیکسٹ سیشن میں ہم کوالٹی ایشورنس ٹاپک کو ڈسکس کر کے پھر ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فنڈامنٹل کے سلسلے کے جو بیسک کنسیپٹ اور ڈیفینیشنز ہیں
اس کو فائنلی ہم کنکلوڈ کریں گے. تو اس وقت تک کے لیے اب میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.